بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیار بھرا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضا بھی تھے۔ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھنا، نیز ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت مکمل تھی، بلکہ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ اس وقت میں کم سن لڑکی تھی اور موٹے بدن والی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، سو وہ آگے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، آؤ میں تجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کیا اور آگے نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ بعد میں موٹے بدن والی ہو گئی اور اس واقعے کو بھول گئی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ پس وہ آگے نکل گئے۔ پھر مجھے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں پہلے والے مقابلے کو بھول چکی تھی، چونکہ میرا بدن بھاری ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری یہ حالت ہے کہ میں آپ سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے ایسا ضرور کرنا ہوگا۔ پس میں نے مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگ گئے اور فرمایا کہ حساب کتاب برابر ہو گیا، یہ اس سابقہ فتح کے بدلے میں ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے زور سے بولتے رہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہ کر سکے کہ تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ دوری کرتی ہو۔ غصہ سے اٹھے اور ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق غصے میں باہر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے قریب گئے اور پیار سے انداز میں کہا، عائشہ میں نے تم کو کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسکرا پڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں خوشگواری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خوشگواری کیوں نہ ہوتی، کیونکہ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیار و محبت کی فضا دے کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک آپ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اب آپ ہماری یعنی میری اور بیٹی عائشہ کے اس صلح اور پیار محبت میں شرکت فرمائیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی نکاح اور رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آ جانے کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری کچھ سہیلیاں تھیں جو ساتھ کھیلنے کے لیے میرے پاس بھی آ جایا کرتی تھیں۔ تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کے اس احترام کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر جا چھپتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرے پاس بھجوا دیتے، یعنی خود فرما دیتے کہ وہ اس طرح میرے ساتھ کھیلتی رہیں۔ چنانچہ وہ آ کے پھر میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر کسی ایک سے واپس تشریف لائے تو میرے تاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ذرا ہوا تیز ہوئی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کے بارے میں بطور خاص پوچھا۔ میں نے ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا، اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ سیدنا سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہنسے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں مبارک دیکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔